وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید، اور اب ہم آپ کو اپنے کراچی اسٹوڈیو ہی میں کچھ نوجوانوں سے آپ کو ملواتے ہیں۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ انہیں پچھلے دنوں کراچی میں اغوا کیا گیا، کس نے اغوا کیا گیا اور ٹارچر سیلوں میں ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر کیا دیکھا۔ جی، میرا نام جنید ہے اور میں صبح جا رہا تھا کام پہ 9 بجے کے ٹائم پہ۔ میں ماجر کے 3 نمبر سے جاتا ہوں۔ میں G7 گاڑی میں بیٹھا، 3 نمبر سے مجھے 2 نمبر پہ اتار لیا، بلوچ تھے وہ۔ بلوچوں نے مجھے اتار لیا اور مجھ سے سرنڈی کارڈ مانگا پہلے۔ میں نے کہا میرا سرنڈی کارڈ تو نہیں ہے، تو پھر بولا نیچے آ جاؤ گاڑی۔ مجھے نیچے اٹھا رہا گاڑی سے اور میری آنکھوں پر پٹی باندھی۔ مجھے ہائی روپ میں لوگ رکھا، ٹوٹل 5 بلوچ تھے، ان کے ساتھ ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی تھے۔ وہ جہاں مجھے لے گئے نا، وہاں 25 بلوچ تقریباً اور تھے، ان کے پاس بھی ہتھیار وغیرہ تھے اور خون والی جنزیریں وہاں پڑی ہوئی تھی، دیواروں پہ خون لگا ہوا تھا۔ اور مجھے جہاں رکھا تھا، ہم ٹوٹل 9 بندے لوگوں نے پکڑے ہوئے تھے۔ ہم 9 بندوں کو ایک ہی کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اور میرا تو روزہ تھا، مجھے میرا روزہ بھی توڑ دیا تھا ان نے، جو مجھے گولیاں کھلائی نا نشے کی، تو ان نے میرا روزہ توڑ دیا۔ تو پھر 3 گولیاں لوگ نے مجھے کھلائی، کیا کہتے ہیں اپنا جی، نشے کی 3 گولیاں مجھے کھلائی۔ اور روزے کے بعد یہ لوگ پھر جیسے ان کا کوئی بڑا آیا ہوگا سردار، وہ پھر کمرے میں آیا، ان نے ہم کو مارا پیٹا، لیکن جہاں ان لوگ نے مجھے رسی باندھ کے رکھی تھی، میری ناک سے پتہ نہیں کچھ لوگ نے پانی وغیرہ، کچھ ٹھنڈا پانی تھا وہ بھی میری ناک سے ڈالا، بہرحال پتہ تو نہیں کیا تھا وہ، لوگ میری رسی وسی باندھی، میری رسی وسی پھر کھولی، مجھے سب پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو، کیا آپ کی ذات ہے۔ میں نے سب بتایا، میں مہمان ہوں، سمرو مہمان ہے، ماجر گیٹ میں رہتا ہوں، 3 نمبر بلوچ محلہ ممدی مسجد کے پاس۔ لوگ نے سب پوچھا اور کہا کہ آپ ماجر ہو، ماجر گیٹ میں رہتے ہو اور آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ویسے مار دیں گے آپ کو۔ جیسے وہاں سارے تھے، سبھی کو یہی کہہ رہے تھے مار دیں گے وہاں سے۔ تو تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا، یہ سارے چلے گئے تھے وہاں سے بلوچ، کہیں اور برابر میں اسکول تھی وہاں پہ چلے گئے تھے۔ ہم 9 بندے اندر تھے، 5 ہم سب 9 کو نشہ دیا ہوا تھا، 5 بندے تو بالکل ایسے ہو گئے تھے بھاگنے کی ہمت ہی نہیں تھی ان کو۔ ہم 4 بندے تھے جن کو ہوش تھا تھوڑا، ایک بار صرف چوکیدار بیٹھا ہوا تھا گیٹ کے۔ اچھا، چوکیدار بھی چلے گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا چوکیدار بھی باہر سے چلے گا کہیں، تو اچانک میرے ہاتھ کی رسی کھل گئی۔ میں تو صبح سے کوشش کر رہا تھا کہ ہاتھ کی رسی میری کھل آوے، میری ہاتھ کی رسی کھل گئی۔ پھر میں نے 2-3 بندوں کی اور رسی کھولی، پھر ہم لوگ بھاگنے کی ہم نے سوچی، وہاں کھڑکی تھی، پھر تو ہم نے کھڑکی وہاں سے نکالی، پھر وہاں کھڑکی میں سے میں باہر جا کے ٹپا اور وہاں سے پھر گھوم کے گیا، گیٹ کھولا اور پیچھے سے پھر بلوچ آ گیا گارڈ، اس نے میری پیٹھ پہ لوڈ کر کے رکھ دی، فائر مارنے والا ہی تھا کہ میں نے گیٹ کھول لیا، وہاں کا اندر سے دوسرا بڑا لڑکا جن کو ان نے کڈنیپ کیا ہوا تھا وہ باہر نکلا، پھر اس لڑکے نے اس کو مارا۔ تقریباً 9 بندوں کو پکڑا گیا تھا، 9 بندوں میں سے شناختی کارڈ صرف میرا تھا۔ وہ میرا شناختی کارڈ دیکھتے بولا آپ ماجر ہو، آپ تو گئے، آپ کے کوئی چانس نہیں بچنے کے۔ باقی وہ دوسرے تھے، ان میں سے 3-4 پنجابی تھے، ایک بنگالی تھا، 2 کچھی مہمان تھے، ان کی بھی پھر چلے گئے وہ، ان کے جو بڑے تھے وہ چلے گئے۔ پھر کے بعد جو ان کے لڑکے تھے ان لوگوں نے آیا، دھمکی دی، مارا، چھری لے کے آ رہے ہیں، بوریاں لے کے آ رہے ہیں، پھر کاٹ کے ہاتھ ناک کاٹ کے بوری میں پیک کر کے پھینک دیے انہیں۔ تو ہم لوگوں نے سر ہم تو مجبور ہیں، بے قصور، ہم لوگوں کی کیا غلطی ہے، بتا ہمارے بھی تو بندے مارے گئے بلوچ، بے قصور تھے، وہ بھی ماں کی اولاد تھی، یہ وہ کافی آئے، مارے، چماٹے مارے، لکڑیوں سے مارے، لاتیں ماری ہیں۔ اس کے بعد چلے گئے۔ پھر ایک افطاری سے عصر کی نماز کے بعد ہے، بولا آپ سبوں کا روزہ ہے، میں نے ہم لوگوں نے سبوں نے جی، بولا ہم آپ کو بریانی دیں گے، یہ وہ۔ افطاری کے اذان کے ٹائم تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم لوگ آواز دیتے رہے گا کہ بندے کم از کم پانی پلا دیں۔ تو اذان کے دوران پھر ایک پانی کی بوتل لائی گئی، بس وہی پلائی ہمارے کو۔ پھر افطاری کے بعد ان کا کوئی بڑا ہے، انہوں نے بولا کہ سبوں سے پوچھا آپ کون ہو، تو ہم لوگوں نے بتایا ہماری یہ ذات ہے۔ تو بولا ہم لوگ پاگل تھوڑی ہیں، ہم لوگوں نے ایک بھی ماجر کو نہیں پکڑا، یہ وہ۔ تو بتا ہمارے بے قصور بندے مارے گئے، ہم نے سر ہم تو بے قصور، ہم لوگوں کو تو چھوڑ دو، ہمارے سے کیا غلطی ہوئی ہے، بتا ہمارے بھی تو بندے مارے گئے ہیں، ان کا کیا قصور تھا، یہ وہ۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، دعا کرو، بس دعا کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا، اوپر سے آرڈر نہیں ہے۔ میرا نام محمد رفیق ہے، والد کا نام محمد حسین ہے، میں کام کرتا ہوں گل بھائی پہ۔ وہ مجھے اٹھایا شیشہ پراچا سے، مجھے لے کے گئے کلا کوٹ، وہاں مارا پیٹا ہے، وہ تشدد بھی گئے ہیں۔
اور جب وہ پانی مانگا ہے تو انہوں نے پانی بھی نہیں دیا, ابلا ہوا پانی دیا, کھجور کی پیشی دی ہے. پھر ہم لوگ کے پہ چڑھے ہیں, سے لیٹے ہیں, ہم لوگ پہ چڑھے. پھر دوبارہ آئے, پھر ہم لوگ تصویریں کھینچی. تصویریں کھینچنے کے بعد پھر ہم لوگ دوبارہ آئے, پھر سب کو ایسا باندھا. باندھنے کے بعد چماٹے ماری ہیں کس کس کے. پھر انہوں نے بولا ابھی مغرب کے بعد تمہارے ٹکڑے کر دیں گے. پھر ہم لوگ تقریباً 7:15 یا 7:30 بجے گے تو ہم لوگ پھر آئے ہم لوگ کے پاس. پھر انہوں نے ہم لوگ کو بولا بھائی کہ بس تم اپنی بوری تیار رکھو, اپنی بوری سب ناپی. انہوں نے بولا بس مغرب کے بعد آپ کو لے جائیں گے. لے جانے کے بعد سیدھا ہم لوگ کو چھوڑ دیا صحیح. پھر کلاش نیچے اتارا تقریباً 9:30 یا 9:45 بجے کے ٹائم پہ. پھر دونوں ہاتھ باندھ دیے. دونوں ہاتھ باندھنے کے بعد بولا آپ سچ بتاؤ, آپ اردو بولتے ہیں یا ماجری میں؟ ہم نے بولا بھائی مہمان ہیں, ہم مہمانی بات کرتے ہیں تو مہمان ہوں. پھر بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. پھر میں نے پھر ہمارے کو لے گیا اندر, جو اندر کی ان کا ٹارچر روم الگ ہے. ٹارچر روم بھی الگ ہے اور مشین بھی الگ ہے. مشین بھی الگ ہے, مارنے والے الگ ہے, ٹکڑے کرنے والے الگ ہیں, اور وہ جلاد بولتے ہیں وہ بھی الگ ہے. وہ ہم لوگ کو وہاں پہ لے گئے گئے. اس کو خدا خوف آیا, اس نے بولا بھائی ان کو بندے کو بلا لو. میں نے بولا نہ میرا والد ہے, نہ میری ماں ہے, نہ میرا باپ ہے, میں کمانے والا اکیلا ہوں, نہ ابھی تو میری نوکری بھی چھوڑ گئی. تو وہ سیدھا لگے گئے. پھر دوبارہ ہم لوگ کو دوبارہ بلوایا. دوبارہ بلوانے کے بعد انہوں نے پھر کان پٹی پہ میرے پستول رکھ دی. پستول رکھنے کے بعد پھر انہوں نے بولا ابھی سیدھا اسٹیٹ کھڑے ہو جاؤ, بس آخری بولو کہ اردو بولتے یا ماجر ہو. میں بولا بھائی مہمان ہے. تو انہوں نے بولا صحیح ہے. انہوں نے 100 روپے دیے, مجھے ٹاور تک چھوڑا. اس کے ساتھ ایک بندہ تھا میرے ساتھ, اپنا بندہ تھا. وہ میں 15-20 منٹ میرے ساتھ کھڑا رہا. الیاس کوچ میں بیٹھا ہوں, وہ سیدھا 9 نمبر سے پہنچا. اصلا میرے اوپر تان دیا 3 بندوں نے, تینوں طرف سے آ کے. میں نے انہیں موبائل دیا تو انہوں نے میرے تھپڑ مار دیا کہ موبائل نہیں چاہیے. اور میرے پیچھے ایک بندہ بیٹھا, اس نے میری کن پٹی پہ ویپن رکھا اور مجھے آگے چلنے کا اشارہ کیا. میں نے انہیں کہا پیسے لے لو, آپ گاڑی لے لو. پھر بھی انہوں نے ایک اور تھپڑ مارا. جو برابر میں بائک تھی اس پہ جو بندہ تھا اس نے اپنی پسٹل چیمبر کری اور مجھے بولا جانے دو نہیں تو یہیں مار دیں گے. لے آتے مجھے وہ اقوان بستی سے پیچھے جو خالی جگہ ہے جنگل کی طرح, مطلب بالکل میدان سی جگہ ہے, وہاں جا کے روک دیا. وہاں میری پوری تراشی لی, شوز اتروائے, میرے ساکس اتروائے, میرا والیٹ چیک کیا. پکڑا تھا وہ کون تھے؟ 3 ان میں سے بلوچی زبان کے تھے, گھنگرالے بال, ایک جو تھا اس میں پٹھانی اسپیک تھا. تو وہاں اتار کے جب تلاشی وغیرہ لی تو کہنے لگے تمہارا ایم کے ایم سے تعلق, اور کس کو ٹارگٹ کرنے آئے تھے تم, کس کی مخبری کرنے آئے تھے, تم لوگ ہمارے بلوچوں کو مار رہے ہو. اس کے بعد جب میں نے ان سے کہا کہ میرا کوئی کسی سے تعلق نہیں, مجھے 7 سال اس کمپنی میں ہوگا, میں یہاں آتا رہتا ہوں, آپ کسی سے بھی وہاں کنواں والے سے بھی آگے پوچھ لو, سب مجھے یہاں جانتے ہیں گوٹ میں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. پھر پٹھان کا جو فون آیا, کیونکہ وہ پہلے اس میں لگ نہیں رہا تھا پختو, جب اس نے پشتو بولی تو مجھے فیکٹری میں میرے پاس چوکیدار وغیرہ پٹھان ہے, ان کے سے مجھے 6-7 سال میں کافی حد تک پشتو بولنا آتی ہے. تو اس سے میں نے پشتو میں کہا کہ بھائی ان کو سمجھاؤ کہ میں ایم کے ایم میں نہیں ہوں اور میرا کسی پولیٹکس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ انہیں سمجھائیں کہ میں پشتو بول رہا ہوں. تو پھر اس پٹھان نے جو ہے میرا شناختی کارڈ مانگا, اس پہ جب اس نے پڑھا آصف خان وغیرہ میرا پیچھے گاؤں کا سب, تو پھر اس نے ان کو کہا کہ نہیں بھائی یہ مہاجر نہیں ہے اور نہ یہ ایم کے ایم کا, تم اس کو چھوڑ دو. پٹھان کو میں نے کہا کہ آپ میرے پیسے لے لو, 8,500 روپے میرے والیٹ میں تھے. تو پٹھان نے پہلے کہا کہ یہ پیسے لیں گے نہیں, یہ تمہیں ماریں گے. اس کے بعد پھر وہ جو سامنے بلوچ لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں ویپن تھا, اس نے کہیں فون کیا اور لاؤڈ اسپیکر کھول کے بولا کہ ہم نے بندہ پکڑا ہے, یہ کہتا ہے کہ میں مہاجر نہیں ہوں, میں پنجابی ہوں. تو وہاں سے جو لاؤڈ اسپیکر میں بندہ مخاطب تھا سیم یہ بلوچ والے الفاظ میں, وہ کہتا ہے کہ ارے تم چھوڑو اس کو, تم ایک کام کرو, اس کو بیہوش کر کے بستی پہنچا دو, بستی میں روزے کے بعد گاڑی بھیجوں گا, آپ اس کو بوری میں ڈال کے گاڑی میں میرے پاس لیاری بھیج دینا. جب میں اس کے ٹکڑے کر کے اس کی ڈیڈ باڈی پھینکوں گا تو خود بخود میڈیا پہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی لاش کس نے اٹھائی ہے, کس پارٹی کا تھا. میں نے اس کے پھر ہاتھ پاؤں جوڑے, ریکویسٹ وغیرہ کری کہ بھائی میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں, آپ مجھے نہیں مارو یہ وہ. پھر بھی اس نے میری آنکھ میں آ کے بیرل رکھی اور ایسے ماری کے بولا تیری تو میں آنکھ میں گولیاں ماروں گا. پھر پٹھان نے اس کا ہاتھ روکا, بولا چھوڑو یہ تم نے غلط اٹھا لیا, خرچہ پانی لے لو, اس کو جانے دو. پٹھان نے میرے والیٹ میں سے پیسے نکالے, میرا سامان سب انہیں کے پاس تھا, موبائل بھی, والیٹ بھی, میری بائک کی چابی بھی. پٹھان نے جب بلوچ کو پیسے دیے تو اس نے پیسے پھینک دیے میرے, بولا یہ پیسے ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں اس سے زیادہ پیسے ملیں گے, ہم اس کو یہاں سے مار کے پھینکیں گے. تو پھر اس کے بعد بڑی مشکلوں سے پٹھان اس کو سائڈ میں لے گیا. پھر وہ خاموشی سے آیا 2-3 منٹ کے بعد, جب وہ واپس آیا کہ ہم ایک شرط پہ تمہیں چھوڑیں گے, یا سامنے کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے اپنا موبائل کیمرہ نکالا اور آن کر کے بولا جیسے جیسے میں بول رہا ہوں ویسے ویسے بولو. انہوں نے کہا بولو کہ امن کمیٹی زندہ باد. میں نے وہی ریپیٹ کیا کیونکہ گن پوائنٹ کے اوپر.
پھر انہوں نے کہا کہ بولو ذوالفقار مرزا زندہ باد. میں نے وہ بھی ریپیٹ کیا. پھر انہوں نے MKM کا نام لیا اور کہا کہ مطلب گالیاں وغیرہ دلوائی. پھر انہوں نے الطاف حسین بھائی کا نام لیا اور ان سے بھی الٹے سیدھے الفاظ کروائے. تو اس پہ جب میں چپ ہوا تو اس بلوچ نے مجھے لات ماری فرنٹ پہ پیٹ کے اوپر, اور پٹھان پہ غصہ ہوا, کہنے لگا تم بولتے ہو یہ پٹھان ہے, یہ پٹھان نہیں, اگر یہ پٹھان ہوتا تو یہ فوراً گالی دیتا, اس نے گالی کیوں نہیں دیا. پھر پٹھان نے مجھے اٹھایا, کالر سے پکڑ کے تھپڑ مارا اور مجھے اس نے آنکھ ماری کے بولا بولو. پھر اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا. پھر میں نے بولا, پھر وہی پورا ویڈیو کلپ انہوں نے مجھے پلے کر کے دکھایا اور بولا کہ یہ دیکھو یہ تو ہم ایڈٹ کر کے نیٹ پہ چھوڑ دیں گے. متحدہ قومی موومنٹ یہ کہتی ہے کہ 2008 سے لے کے 2011 کے دوران متحدہ قومی موومنٹ کے تقریباً 518 کارکن اور رہنما جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. 2008 میں 43, 2009 میں 82, 2010 میں 207 اور 2011 میں اب تک 186.